تھا کہ پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور آج ہر نوجوان چاہے وہ وہ بڑے ایک فرینڈلی پرسنالٹی، مجھ سے چھوٹی میری بہن ہے لبنہ شاہین، ان کی جو ایکٹیویٹی تھی یا جو ان کی جس طریقے بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو مذاق میں باتیں کرتے تھے یا بڑی سیریسلی دیو مالائی اس کی جو، کیونکہ جس عرصے میں ہم جو ہے وہ پشاور میں مقیم احترام کا اور ایک جو چلتی رہتی ہیں یہی بنانا چاہتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنے ہوتے ہیں؟ یعنی گولز آپ کا ایک گول تو آپ کا یہ ہے، گھر سے ہی بنیادی طور پہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور سمجھتا ہوں کہ جو یہ جس کو کے اوپر جو اسٹرائک کر رہا ہے تو اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ تحریک چلائی، کتنے پانی کتنے کیوسک لوگوں کو کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہوا، اور لوگوں نے جو ہے اب کو جو ہے دونوں احمق ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1% کی ایک ایلیٹ کلاس ہے انڈیا اور پاکستان میں، جو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ اینڈ آف دی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان اتنے ریسورسز والے ممالک جو ہیں وہ صرف ایک اربا جو ہے وہ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جس سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتے، تو اب آپ خود اندازہ ہم جو ہتھیار بنا رہے ہیں، ہتھیار خرید رہے ہیں، کوئی فرانس سے بس اب آخر میں نوجوانوں کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے مسلسل یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ بہت مشکل تھا، جیسے شوکت مقبول بٹ صاحب نے کہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارڈرن کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب شوکت مقبول بٹ صاحب۔ تھینک یو سو مچ شوکت صاحب، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں۔ ٹھیک اس لیے کہ پروگرام آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور ٹھیک اس لیے نہیں ہوں کہ آج کل یہاں وہ کف وغیرہ جو ہے وہ وائرل ہے، تو بس مجھے بھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں تو آج رات کو بہت زیادہ سنو پڑی ہے، تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم میرے لیے نکالا۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ مقبول بٹ شہید کا فروری کا مہینہ ہے، ان کی یوم شہادت 11 فروری کو، جنہوں نے اپنی زندگی اس وطن ریاست جموں و کشمیر کے لیے قربان کی، اور آج ہر نوجوان چاہے وہ کسی پارٹی میں ہے، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ مقبول بٹ شہید کی جو آزادی کی جدوجہد تھی اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ کشمیری جہاں بھی ہیں مقبول بٹ کی شخصیت کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ شوکت مقبول بٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے فرزند ہیں، جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور آپ کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا ان کا؟ دیکھیے، شہید بٹ صاحب جو ہے وہ بڑے ایک فرینڈلی پرسنالٹی تھی ان کی، اور بچوں سے وہ بہت پیار کرتے تھے، صرف ہم ہی سے نہیں بلکہ ہمارے دوسرے بھی جو ریلیٹیو تھے، تو جب کبھی کوئی بچے آتے تھے تو اتنا ان کا جو ہے وہ فرینڈلی تھا بیہیویئر کہ وہ بچے ان کے ساتھ جو ہے نا منٹوں میں جو ہے نا گھل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے تھے۔ یہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، مجھ سے بڑے جو ہیں جاوید مقبول بٹ صاحب ہیں، اور مجھ سے چھوٹی میری بہن ہے لبنہ شاہین۔ جاوید بٹ صاحب آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور لبنہ جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں وہ، اور میں یہاں یو کے میں ہوں۔ آپ کی کتنی عمر تھی جب مقبول بٹ شہید کو پھانسی دے دی میں گئی؟ جو ہے 16-17 سال کا تھا جس وقت بٹ صاحب کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، تو میچور تھا میں، مطلب وہ سارا سیناریو میرے سامنے تھا، اور میچوری سے اعتبار سے بھی کہ ان کی جو ایکٹیویٹی تھی یا جو ان کی جس تحریک کے ساتھ وہ وابستہ تھے اس کی شد بد تھی ہمیں۔ ہم ایون جو ہے وہ جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے، اسپیشلی تہاڑ جیل میں، تو میری تو ان سے خط و کتابت بھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا خط جو ہے وہ میرا ہی جو ہے بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں موصول ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ یقیناً جس طرح سے بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں، ہم بھی بہت کرتے تھے، لیکن ہمیں ایک اعتماد بھی تھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کوئی
قید جو کاٹ رہا ہے وہ کوئی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں کاٹ رہا، بلکہ وہ ایک اعلیٰ اور ارفع مقاصد کے لیے جو ہے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہ تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، یہ صعوبتیں کاٹ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کانفیڈنٹ تھے ہم ہمیشہ. تو آپ سے کس طرح کی وہ گفتگو کیا کرتے تھے؟ مذاق میں باتیں کرتے تھے یا بڑی سیریسلی، اور اسپیشلی ریاست کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ چونکہ جس وقت وہ گئے تھے اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا، میری ایج آئی تھنک کہ 10-11 سال کی ایج تھی میری. میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم نہیں تھا کہ جس میں وہ کوئی سیاسی نظریات جو ہے وہ ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے یا سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن اپنے وطن سے دوری کی بات ضرور کیا کرتے تھے. اپنے وطن کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے وہ دیومالائی، اس کی جو وطن کی جو ایک حیت تھی اس کا بہت ذکر کیا کرتے تھے. یعنی ہم خود بھی جو ہے خوابوں میں اپنے جموں کشمیر کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ بیسیکلی وہ انہی کی دین تھی اور انہی کی ایفرٹس تھی. باقی اوورآل جس طرح سے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا بیہیویئر ہوتا ہے اسی کا طرح کا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی پرسنالٹی بڑی باروک پرسنالٹی تھی. تو بالکل. یعنی جس وقت وہ، چونکہ ہمارے ساتھ ان کا ویسے بھی بہت کم عرصہ گزرا ہے، کیونکہ جس عرصے میں ہم جو ہے وہ پشاور میں مقیم تھے تو اس عرصے میں بھی یعنی جب تک وہ آخری مرتبہ اریسٹ نہیں ہوئے تو اس عرصے میں بھی وہ مسلسل پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے کبھی میرپور، کبھی مظفر آباد، کبھی راولا کوٹ، کبھی راول پنڈی، مطلب مختلف جگہوں پہ ان کا آنا جانا رہتا تھا، تو گھر میں ان کا بہت کم ٹائم گزرتا تھا. تو بتانا ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کا فرینڈلی ہونے کے باوجود جو ہے ہم جو ہے نا وہ ایک ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس ہمارا ضرور رہتا تھا، اور وہ احترام کا اور ایک جو ہے نا وہ عزت کا وہ رشتہ ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہا. اور بہرحال بے شمار باتیں سم ٹائم جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہی واز اے ونڈرفل فادر، نو ڈاؤٹ. بٹ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریاست جموں کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے یہ کوئی صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے تحریکیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، سم ٹائم ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہوتی ہے، سم ٹائم ان کی ڈائریکشن درست نہیں بھی ہوتی، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ تحریکوں میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. تو ان کیس اگر وہ اس کی ڈائریکشن کہیں غلط بھی ہو جاتی ہے تو وہ تحریک خود سے جو ہے اس کو اپنی ڈائریکشن کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹھیک کرتی رہتی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیشہ تحریکیں جو ہیں وہ درست ڈائریکشن پہ ہی جو ہے چلتی رہتی ہیں. اگر درست ڈائریکشن پہ ہوں تو پھر ان کو بہت جلدی جو ہے فتح یاب ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ سکسیس نہیں پاتی ہیں کہ سم ٹائم ان کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا کام ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں نا وقت اور زمانہ بدلتا رہتا ہے، تو جب تک کہ آپ اپنی تحریکوں کو بھی جو ہے وقت اور زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کو جو ہے نا کوئی سکسیس نہیں مل سکتی. ریاست جموں و کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ریاست آپ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. مقبول بٹ شہید بھی اس کو آزاد اور خود مختار ریاست بنانا چاہتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ہیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس قومی آزادی کے تصور کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں یہ کوئی اچانک سے وقوع پذیر ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ صبح ہم اٹھیں اور جو ہندوستان اور پاکستان کے اچھا ٹھیک ہے ہم نکل رہے ہیں آپ کی ریاست سے تو یہ ملک آپ کے حوالے ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں. میرا یہ سمجھنا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو اپنی سیاسی تحریک میں جو ہے گولز سیٹ کرنے ہوتے ہیں. یعنی گولز آپ کا ایک گول تو آپ کا یہ ہے کہ جو آپ کا مین گول ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ریاست آپ کو بنانی ہے، وہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہے اور وہ آپ کا لانگ ٹرم گول ہے. پھر لانگ ٹرم گول کے حصول کے لیے آپ کو جو ہے شارٹ ٹرم گولز کافی سارے جو ہے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. تو پھر لانگ ٹرم گولز کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم گولز کے لیے شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے گھر سے ہی بنیادی طور پہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کی بیسک گلی محلے کی
آپ کے گھر کے رائٹس، آپ کے گلی محلے کے رائٹس، آپ کے گاؤں کے رائٹ، آپ کے شہر کے رائٹ، اس میں آپ کے تعلیم کے حقوق، اس میں آپ کی صحت کے حقوق، اس میں یعنی بے شمار اس کو ڈبیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو یہ کہ وہ آپ کی جو بنیادی شہری آزادیاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس، اور پھر آہستہ 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 چلتے چلتے وہ کسی ایک جگہ پہ جو ہے آپ کے نیشنل رائٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جس کو آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، جس کو پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر بھی کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کی سیاسی جدوجہد سے جو ہے لوگ اب اس طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس اعتبار سے کھل گئی ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اور کون جو ہے ان کے بنیادی حقوق کے اوپر جو اسٹرائک کر رہا ہے۔ تو یعنی آپ نے ریسنٹ ٹائم میں جو ہے جو ابھی وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹیز وغیرہ بنی ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے بجلی کے رائٹس کے لیے، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ سستے آٹے کے لیے جو ہے جس طرح سے انہوں نے ایک مومنٹم بنایا، میں سمجھتا ہوں اس کا تو ریسنٹ ہسٹری میں جو ہے وہ کوئی متبادل اس کا تھا ہی نہیں، اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ تحریک چلائی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ تحریک جو ہے وہ اچانک ہی لوگوں میں اس کا خیال آیا اور اچانک جو ہے لوگ اس کے لیے سڑکوں کے اوپر نکل آئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے 40-50 سالہ لوگوں کی کاوشیں ہیں، لوگ جو ہے وہ پمفلٹ کی شکل میں، لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے مظاہروں کی شکل میں، میٹنگز کی شکل میں بتاتے تھے کہ منگلا ڈیم کیا ہے، منگلا ڈیم سے کتنی بجلی نکلتی ہے، منگلا ڈیم میں کتنا پانی جو ہے، کتنے کیوسک پانی اس میں سٹور ہوتا ہے، یہ پانی کہاں جاتا ہے، اس کا آبیانہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، یا بجلی جو ہم سے لی جاتی ہے اس کے جو ہے وہ رائٹس ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے کہ وہ بجلی آپ کو جو مفت ملے گی، وہ ہم سے پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ تو یہ آج کے ٹائم میں جو ہے یہ ان لوگوں کی کاوشوں سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہوا، اور لوگوں نے جو ہے اب اس کا جو ہے بڑا بھرپور جو ہے اظہار کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ فنڈامنٹلی انہوں نے وہ سکسیس پائی ہے اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے گریجولی ایک کر کے جو ہے آپ اپنے حقوق کو جو ہے وہ ریسٹور کروا سکتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کا نیشنل رائٹ آف نیشنل سیلف ڈٹرمینیشن بھی جو ہے وہ آپ کو میسر آ جائے گا۔ جی بٹ صاحب، یہ آزادی پسند لوگ مقبول بٹ شہید کے نظریے پہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی لیگیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپس میں مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی کا، میرا خیال ہے برنڈ شاہ کا تھا یہ، کہ دو لوگ جو ہے وہ اگر کسی ایک نقطے پہ بغیر بحث کیے متفق ہو جائے تو دونوں احمق ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک صحت مند رجحان ہے، لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ طریقہ کار اور حکمت عملی کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سب کو جو ہے موقع ملنا چاہیے اپنے اپنے طریقے سے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کے اصول کے لیے جو ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ درست نہ ہو، لیکن آپ اسی چیز کے اصول کے لیے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ درست ہو، تو اگر چلے میں نہ پہنچ سکا تو آپ تو پہنچ جائیں گے، تو یعنی وہ بالکل۔ چیز ضرور اچیو ہو جائے گی۔ ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا ایک گمبھیر سوال ہے، اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک 2 سے 5% کی ایک ایلیٹ کلاس ہے انڈیا اور پاکستان میں، جو بنیادی طور پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو چھوڑ کے ایون انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں دینا چاہتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ایک فیوڈل کلاس ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک کیپٹلسٹ کلاس ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ پاور اور ریسورسز جو ہیں اس کا قبضہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے، مثلا میں نے آج اس ویبنار میں بھی یہی بات کی، میں نے کہا بات یہ کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ ایک عام ریس میں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے پاس بھی جو ہے 5-6 لاکھ کی فوج ہے، ہندوستان کے پاس غالباً 14-15 لاکھ کی فوج ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی افواج انہوں نے کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان میزلس ٹیکنالوجی کو کس لیے جو ہے وہ ترقی دے رہے ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان نئی جو ہے وہ ایٹمی ڈیوائسز کس لیے بنا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ اینڈ آف دی ڈے اگر استعمال ہوں گے تو صرف ہلاکتیں ہوں گی، اس سے انسانوں کی فلاح تو نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی ہتھیار بناتے بناتے جو لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھی تعلیم نہیں مل سکتی، ہتھیار بناتے بناتے جو لوگوں کا لائف جو سٹینڈرڈ ہے وہ اپ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ آپ امن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس خطے کو آگ کی اس میں جھونکنے کے لیے۔ لیکن چونکہ
اس میں اس مخصوص کلاس کا بینیفٹ ہے. بینیفٹ کیا ہے کہ جب یہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے یا کمپنیز کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں تو اس میں ان کی کک بیکس ہوتی ہیں، اس میں ان کے کمیشنز ہوتے ہیں، اور یہ اربوں میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نے جو ہے نا وہ 5 10 50 روپے لے لینے، یہ اربوں میں مطلب یہ ککس بیکس ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ لوٹ مار ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں تو شاید ہمارا مسئلہ حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے. کیونکہ اگر جموں کشمیر کے دیکھیں نا، جموں کشمیر کو اگر ایک آزاد اور خود مختار مملکت تسلیم کر لیا جائے تو جموں کشمیر تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی ضمانت کے طور پہ جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے. یعنی اس کے بعد ان کے درمیان مطلب لڑائی کس چیز کی رہ جائے گی پھر جھگڑا ہی ہندوستان نہیں کو. رہتا. ایگزیکٹلی ہندوستان کو ماضی میں رشیا کے پاس اور آج جو امریکہ کے پاس یا پاکستان کو جو ہے وہ اپنی ریس کے لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے چائنا کے پاس دوڑنے اور بھاگنے کی کیا ضرورت پڑے گی. یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں انگریز کہتے تھے کہ سونے کی چڑیا ہے. یعنی اتنے ریسورسز والے ممالک جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے سے اس لیے دستگیرباں ہیں کہ اس میں وہ جو مخصوص کلاس ہے اس کا بینیفٹ ہے. تو یہی بنیادی طور پہ ہماری قومی آزادی کی تحریک میں بھی جو ہے یہی لوگ آڑے آتے ہیں. میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ یہ خونی لکیر ہے، لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں، سیز فائر لائن، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس کے ایک ہی ملک کے لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ تو ایک انسانی المی ہے. آپ نے جیسے آپ نے خود کہا کہ آج کا زمانہ جو ہے یعنی اب اتنی قربت ہو گئی ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور میں بریڈ فورڈ میں بیٹھا ہوں اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے بات ہیں. کریں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اقربا جو ہے وہ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو بھارتی مقبوضہ حصے میں ہیں ہمارے اقربا، ان سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہیں کیچ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں پکڑ کے لے جائیں. آپ یقین جانیے کہ صرف خیر خبر کی حد تک ہماری بات چیت ہوتی ہے. ہم کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے جس طرح بڑی آزادی کے ساتھ آپ اور میں کر رہے ہیں. ہم کوئی بالکل. ایک دوسرے کو کوشچن نہیں کر سکتے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ صرف وہی لائن نہیں ہے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، بلکہ اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو تقسیم رکھا جائے. کیونکہ پھر اینڈ آف دی ڈے وہ ان کے اپنے بینیفٹ میں ہے، کیونکہ ان کو وہ ایک لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کو اتنی بڑی افواج رکھنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جناب یہ ہم جو ہتھیار بنا رہے ہیں، ہتھیار خرید رہے ہیں، کوئی فرانس سے جو ہے نا جہاز خرید رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چائنا سے خرید رہا ہے، کوئی جو ہے امریکہ سے خرید رہا ہے، وہ صرف اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کہ جناب یہ آپ کے ٹیکسوں سے ہم یہ ہتھیار اس لیے خرید رہے ہیں کہ ہندوستان کہتا ہے مجھے پاکستان سے خطرہ ہے، پاکستان وہاں پہ دہشت گردی کراتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے مجھے ہندوستان سے خطرہ ہے. یہ صرف اس خوف کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہندوستان اور پاکستان کی جو ایلیٹ اور رولنگ کلاس ہے وہ بنیادی طور پہ جو اس پورے خطے کی تباہی و بربادی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. جی بار صاحب، آخر میں نوجوانوں کے لیے، ریاست جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ آئی تھنک میڈیا پہ دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہماری آواز ریاست جموں و کشمیر کے ہر حصے میں جاتی ہے، ان کے لیے میسج دیں کہ بٹ صاحب کے جو نظریات تھے، بٹ صاحب کی جو شہادت تھی، ان کی جو ایفرٹ تھی، آج کے نوجوانوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ساری چیزیں کور ہو سکیں؟ دیکھیں جناب، میں تو اگست 2019 کے بعد سے مسلسل یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ بہت مشکل ٹائم ہے ہم سب پہ، اس طرف بھی اس طرف بھی. لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، اور اگر ہم جو ہے نا وہ 1000 سال بھی اپنی شناخت کو زندہ رکھ سکے تو 1000 سال کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان کو ہمیں آزادی ضرور تسلیم. ملے گی. جی ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے، جہاں بھی رہیں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، جیسے شوکت مقبول بٹ صاحب نے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمیں یہ آزاد فضائیں ملیں گی، ہماری ریاست وسائل سے بڑی ریاست آزاد ملے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.